بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ لوگوں کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان سعی کے مناظر ہیں۔ آپ لوگوں کو سعی کرتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں اور بتاتے بھی چلتے ہیں سعی کے بارے میں۔ یہاں کی جو یاد ہے وہ سب یہ جو ہری لائٹ لگی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر ذرا زور سے چلنا چاہیے اور دوڑ کر کے بھی چلنا چاہیے۔ ابھی حالانکہ بھیڑ نہیں ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ 3:30 بج رہے ہیں اس وقت رات کے، تو عموماً بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آج بھیڑ بہت ہی کم ہے ماشاءاللہ، آسانی سے ہم دوڑ پا رہے ہیں۔ یہ جہاں تک ہری لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں تک دوڑ کر کے چلنا چاہیے۔ یہ دیکھیں اوپر یہاں تک، اور نیچے یہ نشان دیکھیں، یہ اسٹیج جو لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم وہ ایریا پار ہو چکے ہیں جہاں پر دوڑ کر کے چلنا چاہیے تھا، اور ہم سعی کرتے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ سعی کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہو سکتا، سعی کے بغیر آپ کا حج نہیں ہو سکتا، یعنی سعی کرنا آپ پر لازم ہے۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سعی کیسے کی تھی اگر ہم اس کو یاد کریں تو ابھی بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلے ہم یہ دکھاتے ہیں آپ کو، یہ دیکھیں یہ ٹیلس ماربل، اس میں ہم ابھی سعی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان۔ لیکن وہ وقت بھی کیا ہوگا جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے ان پتھروں، ریت اور دھوپ میں دوڑ لگائی ہوں گی، اور کیا جوش ہوگا اس وقت پانی کی تلاش میں کہ انہیں یہاں یہ تو ٹیلس ابھی لگے ہوئے ہیں، اس وقت یہ ٹیلس اور ماربل نہیں ہوں گے، وہ تو پتھروں کے بیچ میں دوڑ لگائی ہوں گی، اور پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائی تھی۔ تو وہی چکر کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک سب پر یہ لازم قرار دے دیا، جو عمرہ اور حج کریں گے ان کے لیے سعی کرنا، اور ہم آج اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سعی، طواف اور عمرے کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے ساتھ ابھی اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے، اور جس کے دل میں تمنا ہو حج اور عمرہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور انہیں بھی اسی طریقے سے سعی اور طواف کرنا نصیب کرے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی چڑھائی یہاں سے شروع ہونے والی ہے، آپ لوگ اگر غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ مروہ پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ابھی ہم مروہ پہاڑی کی جانب جا رہے ہیں صفا پہاڑی سے، ابھی ہم صفا پہاڑی کی جانب سے نکلے ہیں مروہ پہاڑی کے لیے۔ یہاں سے آپ دیکھیں یہ ٹیلس لمبے لمبے ٹیلس ہیں، اور یہاں سے یہ چھوٹے ٹیلس شروع ہوتے ہیں، تو یہاں سے اب چڑھائی شروع ہو جاتی ہے، اور ابھی یعنی یہ پہاڑی شروع ہو چکے ہیں مروہ پہاڑی۔ مروہ پہاڑی کے جو پتھروں والا جو آثار ہے وہ بھی باقی ہے، ہم وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں قریب جا کر کے۔ ابھی اوپر چڑھ رہے ہیں، اور اسی پہاڑی کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے، پہلے نہیں دوسرے پارے کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ بے شک صفا اور مروہ پہاڑی یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان پہاڑیوں کا نام قرآن میں آیا ہے ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے بھی اور اہمیت کو بتانے کے لیے۔ چلیں آپ لوگوں کو وہ پتھر بھی دکھاتے ہیں، پہاڑی دکھاتے ہیں، مروہ پہاڑی۔ ہم قریب آ چکے ہیں مروہ پہاڑی کے، یہ دیکھیں یہ ہے مروہ پہاڑی۔
पहाड़ी के आसार अभी इस तरीके से यहाँ पर है। और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अलमरवा, और ये है मरवा पहाड़ी। और इस जानिब से फिर हम दोबारा अब सफ़ा पहाड़ी की जानिब जाएंगे और इस तरीके से सई को मुकम्मल करेंगे 7 चक्कर लगा करके। जब हम मरवा पहाड़ी से सफ़ा पर पहुंचते हैं तो एक चक्कर मुकम्मल होता है। उसी तरीके से वापस जब आते हैं सफ़ा से मरवा तो दूसरा होता है, और इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, यानी हमारा चक्कर यहीं मरवा पहाड़ी पे आकर के मुकम्मल होता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।